جذب دو طرح سے انسان پر وارد ہوتا ہے۔ ایک طریق یہ ہے کہ اس کی عقل کو لے لیتا ہے مستقل یا عارضی طور پہ، اور دوسرا طریق یہ ہے کہ عقل قائم رہتی ہے اور آدمی مجذوب ہوتا ہے۔ لہذا یہ سوچ بھی ختم کر دینی چاہیے کہ مجذوب صرف وہ ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کی طرح نارمل نہیں ہوتا، بلکہ اب نارمل ہوتا ہے، یعنی اسے کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی، نہ لباس کا، نہ کھانے کا، نہ اور کوئی راہ و رسم کا اسے خیال ہوتا ہے، تمام تر چیزوں میں مہذب ہوتا ہے، ایسا بھی مجذوب ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس مسئلہ کی تفہیم کے لیے میں آپ کو بخاری شریف کی طرف لیے چلتا ہوں۔ نبی پر کبھی ایسی حالت وارد نہیں ہوئی کہ وہ ان کی عقل میں قصور آ گیا ہو، لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ولی نبی کے بعد ہے تو ولی پر ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ کبھی ہم اسے مجذوب کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، اور یہ جو نافرمانیاں کرتے ہیں یہ مجذوب نہیں ہوتے، یہ بے وقوف ملنگ منافق ہوتے ہیں جنہوں نے مجذوبیت کا لباس پہن کے یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم قریبی لوگ ہیں اور ولی ہو گئے ہیں۔ بخاری شریف کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں۔ جب جبریل امین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو دبایا تو کیا ہوا؟ جب آپ واپس آئے تو آپ کو بخار ہو گیا، اور شدید ترین بخار کی اس کیفیت میں آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ مجھ پر زملونی کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو مجھ پر۔ عام طور پر تو یہ حالت نہ ہوتی تھی، لیکن اس وقت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب کچھ عرصہ جبریل نہیں آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا، وہ جو ایک روایت یہ بھی ہے کہ میں اگر یہی کیفیت رہتی ہے، اگر یہی حالت رہتی ہے کہ وہ دوبارہ نہیں آتا تو پھر یہاں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کیفیت اس حد تک بڑھ گئی کہ آپ نے یہ جملہ بھی بول دیا کہ اگر یہ اسی طرح ہی رہتا ہے تو پھر یہ چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا، پہاڑ سے چھلانگ لگانا آسان ہو جائے گا۔ یعنی اگر میں پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں تو یہ میرے لیے آسان ہے، لیکن اگر میں یہاں چلوں پھروں تو یہ میرے لیے مشکل ہے اگر جبریل نہیں آتے۔ تو اتنی محبت ہو گئی تھی جبریل سے۔ اصل میں جبریل کے اندر کی اس نسبت سے محبت ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یعنی رسول خدا کی خدا کے ساتھ اس قدر جذب ہو گیا تھا، فرشتہ پیغام لا رہا تھا، اس کی جدائی بھی آپ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اب یہ تو نبی کا مرتبہ ہے کہ نبی اس کو برداشت کر لیتا ہے اور اس کی وہ حالت نہیں ہوتی کہ اس کی عقل پر کوئی کسی قسم کا نقص آئے، لیکن آگے جا کر امت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب وہی چیز نبی کی طرف سے فیض کے طور پر کسی کو عطا کی جاتی ہے ان کے توسط سے، تو پھر آگے لوگوں کی استعداد ہوتی ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ جیسے آپ کو بجلی کا شوق لگے تو کوئی آدمی برداشت کر جاتا ہے، کسی سے نہیں ہوتا۔ کمزور آدمی پر زیادہ اثر ہوتا ہے، جو مضبوط اور قوی ہے اس پر کم ہوتا ہے۔ اسی طرح غذاؤں کے اثرات بھی لوگوں کے جسم کے اعتبار سے مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تجلی بھی اگلے آدمی کی حیثیت کے مطابق اثر انداز ہوتی ہے۔ مثلا جب تجلی ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دوستوں پر، تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہوئے تھے، لیکن جو باقی ان کے امتی وہ فوت ہو گئے تھے۔ وہ چونکہ نبی تھے اس لیے ان پر اتنا ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ خر موسیٰ صاعقہ کے الفاظ ہیں قرآن میں، لیکن جو ان کے ساتھ گئے تھے جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں رب دکھاؤ، وہ فوت ہو گئے۔ تو جب تجلی کی وجہ سے حضرت موسیٰ کے امتیوں کے ساتھ یہ حالت ہوتی ہے تو پھر کیا محمد الرسول اللہ کی امت ان تجلیوں سے کیا ان کا نصیب نہیں ہے؟ جو آدمی یہ کہے کہ روحانیت نصیب صرف پہلے نبیوں کا ہے یا ان کی امتوں کا ہے، تو پھر کیا روحانیت نصیب اس امت کے کسی فرد کا نہیں ہے؟ یہ جو جذب ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اور پھر مجذوب مرشد نہیں ہوتا، وہ تو خود مجذوب ہوتا ہے، اسے خود مرشد چاہیے ہوتا ہے۔ یعنی مجذوب کو مرشد چاہیے ہوتا ہے، مجذوب مرشد نہیں ہوتا۔ اس لیے جو مجذوبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مجذوبوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور مجذوبوں ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ بھی بے وقوف ہیں۔ مجذوب کو تو خود مرشد چاہیے، کیونکہ اس پر جب اثر پڑا تو وہ اس قابل نہیں رہا کہ اب آگے رہنمائی کر سکے، تو وہ آپ کی رہنمائی کیا کرے گا؟ اس کو تو ابھی خود قابل ہونا ہے۔
اس لیے جن لوگوں پر اس قسم کا کوئی اثر مرتب ہوا اور وہ اس کیفیت میں چلے گئے تو وہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ آپ کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہے۔ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے تو اس عقل کے مطابق اس کے احکام کی بجا آوری لائے، نہ یہ کہ ان کے پیچھے پڑے رہیں۔ تو مجذوب کے پیچھے پڑھتے پڑھتے کیا ہوگا کہ مجذوب تو آپ کو ملیں گے نہیں، ملنگ مل جائیں گے۔ پھر وہ ملنگ آپ کا جو حال کریں گے کہ آپ کو اس عقل سے بھی فارغ کر دیں گے جو پہلے آپ کے پاس تھی۔ پہلے تو کوئی تھوڑی بہت تھی، لیکن ملنگ کا پیچھا کرنے سے وہ بھی چلی جائے گی۔ تو اس لیے بڑے بڑے دانا لوگوں کی بات ماننی چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے، اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑنا چاہیے۔ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اگر اللہ نے ان پر فضل کیا تو ہمیں تکلیف کیا ہے؟ تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر خدا کی طرف سے ان کی عقل چلی گئی ہے اور وہ اس حالت میں پھر رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، یہ خدا کی مرضی ہے ان کے ساتھ جس طرح سے اس نے کیا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے لیے یہ ہے، چونکہ ہماری عقل سلامت ہے، ہمیں ہر بات کی سمجھ دی گئی ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جو لوگ ایسا نہیں کر رہے اور وہ مجذوب ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے پڑ کے اپنی حالت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات جو پہلے بھی کہی ہے کہ مجذوب دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے جس کی عقل سلامت نہیں رہی جزوی طور پر یا مستقل طور پر، دوسرا وہ مجذوب ہے جس کی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مجذوب ہو اور اس کی عقل زیادہ بڑھ جائے، یعنی عقل کے اعتبار سے وہ زیادہ بڑا ہو جائے لیکن ہو مجذوب ہی۔ اب دہشت اور حیرت کے اندر ہوا کیا کہ دہشت اور حیرت کے اندر وہ امر کے نماز پڑھو وہ گم ہو گیا، شعوری طور پر گم ہو گیا۔ تو جب شعوری طور پر وہ امر پیش نظر ہی نہیں رہا تو اب شام کیا کریں؟ تھوڑی بہت تو رہی، جیسے کہ مجذوب کے اندر بھی کوئی پاگل آدمی بھی ہو نا، تو آپ اسے جب ڈنڈا ماریں گے تو وہ آگے سے اتنی تو عقل ضرور ہوگی کہ وہ ڈنڈے سے بچے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ پاگل کو ڈنڈا مارے اور پاگل آگے اور آئے ایک اور مارو۔ یعنی اتنی سی قدرت ضرور رکھتی ہے، اتنی تو پھر ہر ایک میں ہی ہے۔ یعنی آگ جل رہی ہے تو پاگل آگ میں نہیں کودے گا، یا کودے گا تو جب تکلیف ہوگی تو پیچھے بھاگ جائے گا۔ اگر کودے گا بھی تو اس کو پہلے شعور نہیں ہوگا نا کہ یہ آگ جلاتی ہے، لیکن جب جلائے گی تو تکلیف ہوگی، جب تکلیف ہوگی تو بھاگ پڑے گا، حالانکہ ہے وہ پاگل ہی، ہے وہ مجنون، لیکن جب سیکا لگے گا تو پیچھے بھاگے گا کہ یہ تو جلا رہی ہے۔ پہلے تو اسے نہیں پتا تھا۔ اچھا جب تکلیف دی تو اب اسے کون سی چیز بھگا رہی ہے؟ یعنی تھوڑی سی عقل تو ہے نا کہ اب وہ دوبارہ نہیں جا رہا، کہتا ہے اس نے جلایا تھا تو پھر جاؤں گا تو پھر جلائے گی۔ آپ کسی مجنون کو بھی دیکھیں نا جس کو آپ کہیں کہ یہ پاگل ہے، اس کو بھی جب آپ ایک دفعہ انگارے جلائیں گے نا دوسری دفعہ اس میں ہاتھ نہیں رکھے گا، یعنی تھوڑا سا احساس اس کو بھی ہوگا کہ دوبارہ بھی رکھوں گا تو یہ پھر جلائے گی۔ اس کا مطلب ہے پوری عقل تو نہ گئی، تھوڑی سی تو رہی۔ اس لیے مجذوبوں کی ایک قسم وہ ہے جن کی وہ چیز تو چلی گئی کہ ان کو اب یہ پتا ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ اس طرح سے کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے اور یہ اس طرح سے کرنا ہے۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے بھی تو عقل چاہیے نا کہ میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، کھڑا ہوا ہوں، میں نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، سینے پر نافتے نیچے کہاں پہ اٹھانے کہاں پر ہیں، رفع یدین کتنی دفعہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں نا، مولویوں نے بڑے بڑے بنا دیے جیسے پہاڑ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے۔ سب کی نمازیں ہی ہو رہی ہیں، سب کی نمازیں ہو رہی ہیں، جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں ان کی نمازیں بھی ہو رہی ہیں۔ ان کو وہ روایتیں زیادہ کبھی معلوم ہوتی ہیں جن میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، ہمیں وہ کبھی معلوم ہوئی کہ جن میں ہاتھ باندھ کے پڑھ، ہم نے باندھ کے پڑھ لی۔ نمازیں سب کی ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے۔ اب اتنا تو عقل چاہیے نا، نماز میں بھی ہاتھ اٹھانے ہیں، فاتحہ پڑھنی، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو جب یہ چیز چلی جائے تو وہ پڑھے کیسے؟ مثلا قرآن مجید میں ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ کیوں؟ کہ جب نشے کی حالت میں نماز کے، یہ شروع کی بات ہے جب عرب میں نشہ کیا جاتا تھا، شراب پیتے تھے اور نمازیں بھی فرض ہو گئیں، تو وہ جب کسی نے نشہ کیا ہوا تھا تو نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے بجائے یہ ہے کہ قرآن کی آیت صحیح پڑھنے کے غلط پڑھ دی، اور بیچ میں ہی وہ بتوں کے نام بھی شروع ہو گیا اور یہ وہ ساری کھاتے شروع ہو گئے، تو اس لیے منع کر دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری عقل ہوگی تو نماز پڑھے گا نا، اور پھر یہ بھی شرط ہے کہ عاقل نہ ہو تو اس پر نماز فرض بھی نہیں ہے۔ یہ چھوٹے بچے چونکہ عقل نہیں رکھتے نا کہ کیسے کیسے تمیز دینی ہے چیزوں کو نماز کے اندر، تو ان پر نماز فرض بھی نہیں ہے۔ جب ان کی عقل داڑھ پھوٹنے لگتی ہے اور عقل بڑھنے لگتی ہے تو نماز فرض ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب 7 سال میں عقل داڑھ بننی شروع ہوئی تو کہا کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، بچوں کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، واضربوہم اذا بلغوا 10، جب 10 کے قریب جائیں گے تو عقل تھوڑی سی اور بڑھے گی تو اب ان کو مارو نہ پڑے تو، لیکن فرض ابھی بھی نہیں ہوئی، فرض ابھی بھی نہیں ہوئی، یعنی کام شروع ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے عقل بڑھتی جائے گی
اور تمیز کی حس بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے نماز کی فرضیت قریب آتی جائے گی۔ تو اب اگر کسی شخص سے یہ شعور لے لیں کہ اس نے نماز کے ارکان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، تو اب وہ کیسے ادائیگی کرے گا؟ اس سے تو نماز اٹھ جائے گی، کیونکہ جب تک وہ شعور ہی نہیں اس کے پاس، عقل کی وہ حیثیت ہی نہیں اس کے پاس، تو پڑھے گا تو پھر غلط ہی پڑھے گا نا۔ مثلا کسی آدمی کی عقل لے لیں اور اس کو تمیز ہی نہ رہے رکوع اور سجدے کے بیچ میں، اگرچہ تھوڑی تھوڑی تمیز ضرور ہو، یعنی آپ اسے کہیں نماز پڑھو تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے، لیکن جب پڑھنے لگے تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ مستقل طور پر اگر یہ حالت ہو جائے تو پھر آپ اسے مکلف تو نہیں کہیں گے، آپ اسے کہیں گے یہ مجنون ہو گیا ہے یا مجذوب ہو گیا ہے یا دیوانہ ہو گیا ہے۔ شروع سے پڑھیں، شروع والے سے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے یا مجنون ہو گیا ہے یا مجذوب ہو گیا ہے، 2-3 باتیں۔ اب اس صورت میں وہ مکلف نہیں رہے گا جب تک کہ اس کی عقل لوٹ نہ آئے، اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہوا تو بیماری کا علاج کرائے اور پھر اس نمازوں کی قضا کرے، یا اگر ویسے کسی پریشانی کی وجہ سے ہے تو پھر پریشانی کوئی عذر نہیں ہے، یہ تو سب کو ہی ہے۔